بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 36 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے فقہ کے اہم مصادر۔ آج کے اس سبق میں ہم اس سے پہلے ہم نے فقہ کے اہم مصادر کے 2 حصے پڑھے، یہ تیسرا حصہ اور آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 فقہ کے اہم مصادر کو پڑھتے ہوئے 2 عنوان کو پڑھا، ایک تو ائمہ اربعہ کے مسالک کی کتابوں کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد اہل تشیع کے کتابیں ہیں، پھر اسی میں ظاہری مسلک کے بارے میں پڑھا، یعنی اب تک ہم کل 5-6 مسالک کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب اس جو تیسرا حصہ ہے، اس میں ہم پڑھیں گے علوم الفقہ کے بارے میں، اصول فقہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سی مشہور کتابیں ہیں جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصول فقہ اور تاریخ تشریع کے مصادر۔ الرسالہ، امام محمد بن ادریس شافعی کی یہ کتاب شیخ محمد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ مصر سے شائع ہوئی ہے، یعنی اصول فقہ میں اس کتاب کو اولین کتاب ہونے کی اہمیت کا درجہ حاصل ہے۔ امام شافعی کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی۔ کشف الاسرار علی اصول البزدوی، عبدالعزیز بخاری کی یہ کتاب 1307 ہجری میں 4 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب المعتمد فی اصول الفقہ، ابو الحسین محمد بن علی بن طیب بصری معتزلی کی یہ کتاب محمد حمید اللہ، محمد بکر اور محمد حسن حنفی کی تحقیق کے ساتھ دمشق کے المعہد العلمی الفرنسی للدراسات العربیہ سے بڑے سائز کی 2 جلدوں میں 1384 ہجری اور 1385 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ یعنی علامہ بصری معتزلی ابو الحسین محمد بصری معتزلی کی کتاب 3 محققین، اس کتاب کے 3 محققین ہیں، محمد حمید اللہ، محمد بکر اور محمد حسن۔ ان 3 محققین کی تحقیق کے ساتھ اس کو 2 جلدوں میں شائع کیا گیا۔ الاحکام فی اصول الاحکام، محمد بن علی بن حزم کی یہ کتاب شیخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں 1345 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ المستصفی بن علم الاصول، امام ابو حامد غزالی کی یہ کتاب قاہرہ سے 1356 ہجری میں شائع ہوئی تھی، یعنی یہ امام ابو حامد غزالی کی المستصفی۔ الاحکام فی اصول الاحکام، علی بن محمد آمدی کی یہ کتاب 1322 ہجری میں قاہرہ سے 4 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، یعنی الاحکام فی اصول الاحکام ایک ہی نام کی 2 کتابیں ہیں اصول فقہ۔ ایک کتاب محمد بن علی بن حزم کی کتاب ہے اور دوسری کتاب علی بن محمد آمدی کی کتاب ہے۔ پہلی کتاب یعنی ابن حزم کی جو کتاب یہ 2 جلدوں میں، اس کا نام بھی الاحکام فی اصول الاحکام ہے، اور دوسری کتاب جو علامہ آمدی کی کتاب ہے اس کا نام بھی سیم ہے، الاحکام فی اصول الاحکام، لیکن یہ 4 جلدوں میں، یعنی ابن حزم کی کتاب 2 جلدوں میں اور آمدی کی کتاب 4 جلدوں میں۔ المسودہ فی اصول الفقہ، ابو البرکات عبدالسلام ابن عبداللہ ابن تیمیہ کی اس کتاب میں ان کے بیٹے شیخ شہاب الدین عبدالحلیم ابن عبدالسلام اور پوتے شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم بھی شریک ہیں۔ یعنی اس کتاب کی مصنف کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 3 نسلوں نے اس کتاب کو لکھا۔
پوتے، باپ اور بیٹے. سب سے پہلے دادا نے لکھا، دادا نے کچھ حصہ لکھا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے شیخ شہاب الدین نے، پھر اس کے بعد شیخ شہاب الدین کے بعد پھر شیخ تقی الدین. تو اس طرح سے 3 لوگوں نے لکھا. یہ کتاب پروفیسر محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ 1384 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی تھی. قواعد الاحکام فی مصالح الانام. عز الدین عبد السلام کی یہ کتاب ایک جلد میں مصر سے شائع ہوئی تھی. یعنی مقاصد شریعت میں اس کتاب کو مصدر کی حیثیت حاصل ہے، اور علامہ عز الدین عبد السلام کی یہ کتاب دینی جامعات میں نصاب کا حصہ بھی. اصول الفقہ. شیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن تیمیہ کی کتاب ان کے جملہ فتاویٰ کے ساتھ بڑے سائز کی 2 جلدوں میں 1382 ہجری میں شائع ہوئی تھی. یعنی جو آپ کے دادا عبدالسلام ابن تیمیہ کی جو کتاب المسودہ ہے، اس میں آپ نے جو حصہ اپنا تعاون پیش کیا تھا یا آپ کی جو شرکت رہی، اس کے علاوہ اس کا نام تو المسودہ فی اصول الفقہ، اس کے علاوہ اصول الفقہ مستقل کتاب ہے تقی الدین احمد ابن تیمیہ کی. شیخ الاسلام جو کہلاتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ تقی الدین احمد ابن تیمیہ. اس میں آپ کے فتاویٰ اور اصول فقہ، جو آپ کی بیان کردہ اصول فقہ، یہ تمام کا مجموعہ ہے، اور 2 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی. الموقعین عن رب العالمین. محمد بن ابی بکر بن قیم الجوزیہ کی یہ کتاب مصر سے 4 اجزاء میں 1374 ہجری میں شائع ہوئی تھی. یعنی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم سے کہتے ہیں. اعلام الموقعین بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ 4 حصوں میں شائع ہوئی تھی. الموافقات فی اصول الشریعہ. امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی کی کتاب 4 جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی تھی. یعنی علامہ شاطبی کی کتاب الموافقات مشہور زمانہ تصنیف ہے، اس کے 4 حصے ہیں، کل 4 جلدیں. مسلم الثبوت، یہ بھی نصاب کا حصہ ہے. بہت سے مدرسوں میں خاص طور سے تکمیلات میں، جیسے کہ دارالعلوم میں تکمیل علوم کا شعبہ، وہاں یا فقہ میں اس کے بغیر کوئی آدمی، خاص طور سے فقہ حنفی میں اس کو جو اصول فقہ کا درجہ حاصل ہے، اسے کوئی بھی محقق بے نیاز نہیں ہو سکتا. فقہ پہ تحقیق کا کام کرنے والا مسلم الثبوت کو ضرور پڑھتا ہے. علامہ محب اللہ ابن عبد الشکور کی یہ کتاب مصر سے 2 بڑی جلدوں میں شائع ہوئی تھی. الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول. محمد بن علی بن محمد شوکانی کی یہ کتاب مصر سے 2 بڑی جلدوں میں شائع ہوئی تھی. علامہ شوکانی کی مشہور زمانہ تصنیف ہے ارشاد الفحول. تاریخ التشریع الاسلامی. پروفیسر عبداللطیف سبکی، محمد علی سائس اور محمد یوسف بریری کی یہ کتاب 3ری مرتبہ قاہرہ کے مطبعۃ الاستقامہ سے 1365 ہجری میں شائع ہوئی تھی. یعنی یہ تاریخ التشریع الاسلامی کے 3 مصنف، یعنی اس کتاب کو لکھنے میں 3 شریک ہیں، اور تینوں پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں. پروفیسر عبداللطیف سبکی، محمد علی سائس اور محمد یوسف بریری. مصادر التشریع الاسلامی. 14ویں صدی کے معروف عالم شیخ محمد خضری کی یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہوئی. 3ری بار مصر سے 1358 ہجری میں شائع ہوئی تھی. یہ کتاب بھی مصادر التشریع الاسلامی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شعبہ سنی دینیات کے MA میں یہ نصاب کا حصہ ہے، اور فقہ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. الفقہ. شیخ محمد ابو زہرہ کی کتاب مصر سے 1377 ہجری میں شائع ہوئی تھی. اصول التشریع الاسلامی.
استاذ علی حسب اللہ کی یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا تیسرا ایڈیشن مصر کے مکتبہ دار المعارف سے 1383 ہجری میں شائع ہوا تھا۔ محاضرات فی تاریخ الفقہ الاسلامی، ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ نے یہ لیکچرز معہد الدراسات العربیہ کے عربیت العالیہ کے طلباء کو جامعۃ الدول العربیہ میں دیے تھے۔ یعنی یہ آپ ڈاکٹر محمد یوسف کے لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ لیکچرز کا یہ مجموعہ 1955 میں شائع ہوا تھا۔ دراصل یہ لیکچرز ہی ان کی کتاب تاریخ الفقہ الاسلامی کی اساس بنا، جو قاہرہ کے دارالکتب سے 1378 ہجری میں شائع ہوا۔ یعنی پہلے آپ نے لیکچر دیا، پھر اس لیکچر کا مجموعہ محاضرات کے نام پہ شائع ہوا، محاضرات فی تاریخ الفقہ الاسلامی کے نام پہ اس کو شائع کیا گیا 1955 میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کتابی شکل دی اور کتاب کا نام رکھا تاریخ الفقہ الاسلامی۔ پھر اس کے بعد اس کو قاہرہ کے دارالکتب سے شائع کیا گیا 1378 ہجری میں، یعنی اس تاریخ الفقہ الاسلامی۔ اسباب و اختلاف الفقہا، یہ استاد شیخ علی الخفیف کے ان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انہوں نے جامعۃ الدول العربیہ کے طلباء کو دیے تھے۔ جس طریقے سے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جامعۃ الدول العربیہ میں جو لیکچر دیا گیا وہ تاریخ الفقہ الاسلامی، اسی طرح سے ڈاکٹر یوسف علی کے علاوہ شیخ علی الخفیف نے بھی جو لیکچر دیا تھا اس کا جب مجموعہ بنا، اس کی جو کتاب بنی تو اسباب و اختلاف الفقہا کے نام سے اس کتاب کو شائع کیا گیا، جو لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب 1375 ہجری میں قاہرہ سے درمیان سائز کی ایک جلد میں شائع کی گئی۔ الشریعۃ الاسلامیہ صالحۃ لکل زمان و مکان، جامعہ ازہر کے شیخ محمد خضر حسین نے اس کتاب میں انتہائی دقیق اور علمی بحثیں کی ہیں۔ اس میں آپ نے من جملہ دوسرے موضوعات کے درج ذیل موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ نمبر 1 الاجتہاد فی احکام الشریعہ، نمبر 2 بناء الشریعہ علی حفظ المصالح و درء المفاسد، نمبر 3 الاصول النظریۃ الشریعہ، القیاس، الاستصحاب، مراعاۃ العرف، سد الذرائع، المصالح، الاستحسان، نمبر 4 حکمت التشریع، نمبر 5 النسخ فی الشریعہ، نمبر 6 صحیح البخاری و اثرہ فی حفظ الشریعہ۔ یعنی اس کتاب میں آپ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلامی شریعت ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے، یعنی ہر علاقے کے لیے اور ہر زمانے کے لیے یہ شریعت اسلامیہ مناسب ہے اور سب سے بہتر ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے جہاں اس بہت سے موضوعات پر بحث کی، اس کے علاوہ یہ 6 اہم موضوعات ہیں۔ 6 اہم موضوعات میں اس کتاب کو امتیاز کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب دمشق سے مطبعہ تعاونیہ سے 1391 ہجری میں علی رضا تیونسی کے تعاون سے شائع ہوئی تھی۔ مدخل الفقہ الاسلامی، جامعہ قاہرہ کے استاد ڈاکٹر محمد سلام مدکور نے اس کتاب میں شریعت اسلامیہ اور اس کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فقہ اسلامی کے اطوار و مراحل اور فقہ اسلامی میں مصادر و احکام اور ان سے احکام کے استنباط کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ اس کتاب کا ایک باب احکام شرعیہ کا انسانی مسالے اور معتبر مسالے کے ساتھ ارتباط کا بیان بھی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ کے الدار القومیہ للطباعۃ والنشر سے 1374 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ تفسیر النصوص فی الشریعۃ الاسلامیہ، جامعہ دمشق کی کلیۃ الشریعہ کے استاذ ڈاکٹر محمد ادیب صالح کی یہ کتاب وسیع اور عمیق تحقیق کے حامل ہے اور اس میں اصولیین کے نزدیک الفاظ کی دلالت پر بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1964 عیسوی میں دمشق سے شائع ہوئی تھی۔ مصادر التشریع الاسلامی و مناہج الاستنباط، یہ کتاب بھی ڈاکٹر محمد ادیب صالح کی ہے۔ یہ 1967 عیسوی میں دمشق کے مطبعہ تعاونیہ سے شائع ہوئی تھی۔ ضوابط المصلحہ فی الشریعۃ الاسلامیہ، جامعہ دمشق کے استاذ ڈاکٹر محمد سعید رمضان بوطی کی یہ کتاب دمشق کے المکتبۃ الامویہ سے 1386 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔
حصے کا یعنی اس 36ویں سبق کے فقہ اسلامی کے مصادر، اہم مصادر کا جو تیسرا حصہ ہے، اس میں ہم نے کئی کتابوں کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کتاب المعتمد فی اصول الفقہ کے بارے میں، پھر الاحکام فی اصول الاحکام کے بارے میں پڑھا، پھر اسباب و اختلاف الفقہا کے بارے میں، پھر المستصفى من علم الاصول، الاحکام فی اصول الاحکام، الشریعۃ الاسلامیہ صالحۃ لکل زمان و مکان، المسودہ فی اصول الفقہ، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مدخل الفقہ الاسلامی، اصول الفقہ، اعلام الموقعین الرب العالمین، تفسیر النصوص فی الشریعۃ الاسلامیہ، الموافقات فی اصول الشریعہ، مسلم الثبوت، مصادر التشریع الاسلامی و مناہج الاستنباط، ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول، تاریخ التشریع الاسلامی، ضوابط المصلحہ فی الشریعۃ الاسلامیہ، مصادر التشریع الاسلامی، اصول الفقہ، کشف الاسرار علی اصول البزدوی، اصول التشریع الاسلامی، محاضرات فی تاریخ الفقہ الاسلامی، الرسالہ۔ یہ تمام کتابیں، ان تمام کتابوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے مصنف کون تھے اور کہاں سے کتابیں شائع ہوئیں، کب شائع ہوئیں۔ یہ تمام کتابیں اپنے موضوع پر مصدر کی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی اگر ان موضوعات پہ کوئی محقق کام کرتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں پہ ضرور نظر ڈالے، ان کتابوں کو ضرور پڑھے، کیونکہ یہی اوریجنل سورس ہیں اپنے موضوع